دہلی فساد معاملے میں ایک طرف دہلی پولیس کا رخ ہے، دوسری جانب اقلیتی کمیشن کی رپورٹ ہے۔ دہلی پولیس اپنی چارج شیٹ میں کسی بھی بی جے پی لیڈر پر فرد جرم عائد نہیں کرتی ہے، اور دہلی اقلیتی کمیشن نے اس معاملے میں نہ صرف بی جے پی لیڈروں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے بلکہ دہلی پولیس پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ وہیں اب ملک کے 72 سابق آئی ایس آفیسرز اور آئی پی ایس آفیسرز نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو ایک خط لکھا ہے اور دہلی فساد کی جانچ کے لیے کمیشن تشکیل دینے کی مانگ کی ہے۔ خط میں فساد کی انکوائری اور جانچ کمیشن کو لے کر دلیلیں دی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس فساد میں دہلی پولیس کی شمولیت اور کارکردگی کی بھی جانچ ہونی چاہیے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق آئی ایس آفیسر وجاہت حبیب اللہ صاحب۔ وجاہت حبیب اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال کرنا چاہیں گے نیوز 18 اردو میں۔ اور جس طرح سے یہ خط لکھا گیا ہے، کئی طرح کی اس میں چیزیں پیش کی گئی ہیں، ان کی تفصیلات چاہیں گے؟ تفصیلات یہ بنیادی جو شکایت ہماری یہ ہے کہ اگر اس میں تحقیقات ہونی ہے اور ہونی ضرور ہے تو وہ تحقیقات ایسے لوگوں سے ہونی چاہیے یا ایسے ادارے سے ہونی چاہیے جس میں لوگوں کا پورا بھروسہ ہو۔ بدقسمتی سے ایسا دلی پولیس کے ساتھ نہیں ہے۔ اب میں خود سرکار میں رہ چکا ہوں اور میرے جو کالیگز ہیں سرکار میں رہ چکے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ضرور کہ ایسا نہ ہو، لیکن جب بھروسہ نہیں ہے اور ان کی جو حرکتیں ہیں، کئی حرکتیں ہیں جس کے بارے میں تذکرہ ہے خط میں، تو اس سے وہ بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ اور ہماری اس لیے درخواست ایسی ہے کہ جو اس میں تحقیقات ہو، جو اس میں تفتیش ہوگی، وہ ایسے ایک ادارے سے ایسے ہو، اور جوڈیشل انکوائری ہم نے ریکمینڈ کیا ہے لیکن کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے، کہ جس پہ لوگوں کا بھروسہ ہو، تاکہ جو بھی اس کے نتائج ہو، جو اس کی جو سفارش ہو بعد میں، تو اس سے امپروومنٹ آئے، اور اس سے یہ نہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے غلطی کی ہے وہ سمجھ لیں کہ ہم غلطی کر کے ہم رہا بھی ہو گئے اور ہمیں کچھ اثر ہونا ہی نہیں ہے۔ جی وجاہت صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ شروع سے اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں اور بہت سارے ثبوت موجود رہے، بہت ساری چیزیں سب نے دیکھی، اس سب کے باوجود چیزوں کو نکارا جا رہا ہے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اس جانب اب بے حد سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اور شاید تمام دانشوروں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہی ہوگا۔ نہیں، سب دانشوروں کو آنا، ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے، اور یہ ساری باتیں عام چیزیں ہیں اور ہونی چاہیے ہمیشہ۔ ایک جمہوریت میں یہ بہت ضروری ہے، لیکن ہم یہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی سخت کارروائی ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں جو موجودہ قانون ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ موجودہ قانون ناکافی ہے یا کوئی اور ایسی چیزیں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ موجودہ قانون ہی اگر پوری طرح سے نافذ کیا جائے تو اس سے یہ نتیجے مثبت پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ہماری اپیل ہے۔ اور جیسے آپ کہتے ہیں، اور اس میں تذکرہ بھی ہے خط میں، ایسے مثال دیے گئے ہیں جس میں ظاہراً پبلک کے سامنے ایسی حرکتیں کی گئی ہیں، انکلوڈنگ یہ تقاریر ایسی جس سے پرووک کیا گیا ہے لوگوں کو مارنے کے لیے، تو ان کے خلاف کوئی ایکشن اگر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ میں نے شروع میں بات کی تھی، ایسے تفتیش یا ایسے نتیجے پہ جنتا کا بھروسہ نہیں رہ سکتا ہے۔ وجاہت صاحب، یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا اس طرح کی کوئی تصویر آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کس طرح کا اس میں کمیشن، کمیٹی یا جس طرح کی جانچ کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی تصویر ہے کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہر ہے یہ کمیشن جو انکوائری جس کا ذکر ہم نے کیا ہے، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ کیا جاتا ہے۔ بس قسمتی، اور میں اب کسی کی ایک سرکار پہ دوش نہیں لگا رہا ہوں، میں کافی عرصے سے، جیسے آپ نے کہا، یہ فرقہ وارانہ فساد وغیرہ کے بارے میں میں رہا ہوں سرکار میں بھی اور سرکار کے باہر بھی، اور اس کے بارے میں مجھے کافی تجربہ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت ایسے مثال ہیں جب کمیشن بیٹھے، انکوائری ہوئی، سن 84 کے جو فسادات دلی میں ہی ہوئے، تو اس میں جو انکوائریز وغیرہ ہوئے اس پہ اکثر ایسا ہوا کہ انکوائری شائع ہی نہیں ہوئی، اور اکثر ایسا ہوا کہ شائع ہونے کے باوجود اس پہ کوئی کارروائی ہی نہیں ہوئی۔
اور عام طور سے اس میں ہم نے لکھا بھی ہے، عام طور سے ایسے تفتیشوں سے جو پولیس والے ہیں، جو ظاہر ہے کہ جیسے باقی ہندوستانی ہیں، پولیس والے بھی قانون کے حرکت کے اندر آتے ہیں، اور اگر ان کی غلطی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، لیکن کبھی سزا ملی ہی نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں جیسے آپ کو پتا ہے ہاشم پورہ کا جو کیس ہوا تھا سن 87 کا، اب پچھلے سال جا کے ان کو سزا ہوئی۔ تو اس قسم کی چیزیں اب ہمیں ماضی کی سمجھنا چاہیے، اور بھوشیہ کے لیے اور آگے کے لیے ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ جی بالکل، اور جس طرح سے دہلی اقلیتی کمیشن کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، وہ بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں اگر کوئی تفتیش جیسے ہم کہتے ہیں کہ پوری طرح سے تفتیش ہو تو جو اصلی باتیں ہیں اور جو نقلی باتیں ہیں وہ سب نکل آئیں گی، اور جو جن کی غلطی ہے، اور ایسی غلطی اور ہندوستان کی کیپٹل سٹی میں جب ایسا ہو تو دنیا دیکھ رہی ہے، ہمیں ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ ہے which goes by the rule of law۔